میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب اچانک سے میرے قدم رکے۔ سامنے دیکھا تو کوئی گٹھڑی بنا سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس شدید گرمی میں کون ہو سکتا ہے، کہیں کوئی مانگنے والا تو نہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے میں اس شخص کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ ایک بوڑھی سی عورت تھی اور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اماں جی گرمی نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں آپ۔ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب سا مسکرائی تھی، جیسے شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے، بالکل ویسی۔ اس نے میرے گال پر ہاتھ رکھا، کہا پیاری ہو تم، کاش میں بھی تمہاری طرح حسین ہوتی۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی بات بڑی عجیب لگی، مگر وہ ٹکر ٹکر میرا چہرہ تکنے میں مگن تھی۔ مجھے الجھن ہونے لگی، سوچا غلطی کی اس کے پاس رک کر، پتہ نہیں کون ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، مجھے اسے یہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں یہ سوچ کر ہی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اگلے لمحے وہ عورت پورے قدم سے دوبارہ میرے سامنے گھوم گئی۔ میں نے خود کو ڈپٹا کہ ایک بے بس کی مدد کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہوں میں، کیا پتہ یہ صرف میرا وہم ہو۔ مجھے اس سے پوری بات پوچھنی چاہیے اور مدد کا کہنا چاہیے، اور اگر وہ قبول کرے تو میں اس کی مدد کر دوں گی، اگر اس نے انکار کر دیا تو کم سے کم میرے ضمیر پر تو کوئی بوجھ نہیں رہے گا نا۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ نیچے بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ماں جی آپ کو میری کوئی مدد چاہیے؟ میں ادھر قریب ہی رہتی ہوں۔ اس نے جلدی سے میری بات پر سر ہلایا، کہا بیٹی میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کیا تم میری مدد کرو گی، مجھے گھر پہنچا دو گی؟ میں تمہاری بڑی احسان مند ہوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا جی جی کیوں نہیں، آپ ایسا کریں میرے گھر پر چلیں، شام کو میں کس طرح آپ کو آپ کے گھر پر پہنچا دوں گی۔ وہ عورت بولی، نہیں مجھے میرے گھر پر ہی پہنچا دو، یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے۔ میں نے چپ کر کے اس عورت کو اٹھنے میں مدد دی تو واقعی میں اس کی ٹانگ سے صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، بس چپ چاپ ہم دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چلنے لگے۔ تکلیف کے باوجود وہ عورت ڈگمگا کر چل تو رہی تھی، مگر وہ ایک مرتبہ بھی گری نہیں تھی، جبکہ میری تو بس ہو چکی تھی۔ راستے میں میرا گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ یہاں پر رک کر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، گرمی بھی شدید ہے، میں پھر آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں گی۔ مگر میرے گھر کے نام پر اس نے جلدی سے نفی میں ایسے سر ہلایا گویا اسے خدشہ ہو میں کہیں اسے واقعی میں اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، جسے چھپاتے ہوئے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا کھا لیں، بھوک لگی ہوگی آپ کو۔ وہ خود کو مجھ سے چھڑا کر پیچھے ہوئی، بولی تم نے جانا ہے تو جاؤ، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، وہ بہت ہی الگ تھلگ سی عورت تھی، بھلا کیا قباحت تھی آرام کرنے میں، جبکہ میں جوان ہو کر تھک چکی تھی، تو پھر تو وہ بوڑھی تھی۔ میں نے بمشکل ضبط کیا، اس کو سہارا دے کر کہا کہ اب آپ کی مدد کر رہی ہوں تو منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گی، آپ چلیں میرے ساتھ۔ اتنا کہنے پر وہ خوش ہو گئی۔ ہم دونوں ایک مرتبہ پھر سے چلنے لگے۔ سورج جیسے سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا، میرا پسینے سے برا حال تھا، سارے کپڑے پسینے میں تتر بتر ہو گئے تھے۔ میں نے گرمی سے کملا کر اس بوڑھی خاتون کو دیکھا تو اس پر تو جیسے گرمی نے کوئی بھی اثر نہیں کیا تھا، اسے شاید پسینہ بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یا خدا یہ انسان بھی ہے نا، نہ یہ تھک رہی ہے نہ اسے گرمی لگ رہی ہے، جبکہ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ مزید رینگتے ہوئے ہم اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے۔ وہ گھر تھا یا کوئی کھنڈر، میں اندازہ نہیں کر سکی۔ اس گھر کی حالت بہت زیادہ بوسیدہ تھی، ایسے لگتا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہاں پر رہتی ہیں آپ؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر مجھے بھی اپنے ساتھ اندر آنے کا بولا، مگر میں نے منع کر دیا کہ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں ابھی چلتی ہوں، دوبارہ وقت ملا تو پھر کبھی آ جاؤں گی۔ وہ میری طرف چمکتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، چلو خیر تمہاری مرضی، کل میں تمہارا انتظار کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جسے میں بلاؤں وہ نہ آئے، چلو جاؤ اب تم اپنے گھر، گرمی میں کیوں کھڑی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر گئی اور اگلے چند سیکنڈوں میں ہی باہر آ گئی۔ ایک بوتل میں کوئی مشروب تھا جو اس نے مجھے تھما دیا کہ گرمی زیادہ ہے یہ پیتی جانا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا
کہ میں وہ بوتل اس سے لوں، مگر پھر بھی احترام کے پیش نظر میں نے تھام لی اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ میں زندگی میں جتنے لوگ بھی دیکھے تھے، یہ عورت ان سب سے زیادہ عجیب و غریب لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ شربت نہیں پیوں گی، پتہ نہیں کیوں، مگر گرمی کی شدت جیسے ہی تھوڑی زیادہ محسوس ہوئی، میں نے انجانے میں وہ بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ ایسا ذائقے دار شربت میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اسے ایک ہی سانس میں ختم کر دوں۔ اس کے بعد میری حالت کافی بہتر ہو گئی۔ گھر پہنچنے تک مجھے بالکل بھی گرمی نے نہیں ستایا۔ اماں مجھے دیکھ کر حیرانی سے بولی، اقرا کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا۔ میں نے جواباً اماں کو اس بوڑھی خاتون کے متعلق بتایا تو وہ عام سے لہجے میں بولی، کبھی تمہارا پالا بوڑھے لوگوں سے نہیں پڑا نا، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ سبھی بوڑھے لوگ عجیب ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا بچگانا پن ستاتا ہے تو کبھی ان کی عقل مندانہ باتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ خیر اچھا کیا تم نے جو اس بڑی بی بی کی بات کو فوقیت دی۔ اب منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ ٹھنڈا تو ہو گیا ہوگا مگر کیا کر سکتے ہیں۔ اماں نے اپنے 2 ہی جملوں میں میری ساری کثافت دھو ڈالی تھی، اور میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ شاید وہ بوڑھی خاتون اسی وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار تھی۔ بہرحال میں شربت پی کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے اپنے کمرے سے بو سی محسوس ہوئی۔ میں نے دھیان دیا تو احساس ہوا یہ تو ویسی ہی بو ہے جیسی اس بوڑھی خاتون میں سے آ رہی تھی۔ وہ گندی بو نہیں تھی، جیسے ہر انسان کی ایک بو ہوتی ہے ویسے ہی اس بڑھیا کی بو تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی پورے راستے، تو یقیناً ہے یہ بو مجھی میں سے آ رہی ہوگی۔ میں نے 2-3 مرتبہ خود کو سونگا بھی، مگر مجھ میں سے نہیں آ رہی تھی، کمرے میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گئی، جا کر نہا کر آئی، مگر وہ بو تو جیسے کسی نے خود ہی سے کمرے میں بھر دی ہو۔ اماں خوشبو لگانے سے منع کرتی تھی، مگر آج میں نے خوشبو بھی لگا لی، مگر وہ بو اس خوشبو پر بھی حاوی تھی۔ میں جھنجھلا کر رہ گئی، بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ شاید یہ بو میرے دماغ کو چڑھ گئی ہے، ارد گرد ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بس میرے ذہن میں ہے۔ تو تبھی مجھے ہر جگہ سے ایک ہی چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ میں خود ہی سے الجھتے سلجھتے لیٹ کر سو گئی۔ جیسے ہی مغرب ہوئی تو اماں نے آ کر مجھے اٹھا دیا کہ کیسے مغرب کے وقت لیٹی سو رہی ہو، اس وقت نہیں سوتے، تو مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ اماں بھی باہر جانے لگی مگر ٹھٹک کر رکی، واپس آ کر پوچھا، یہ کیسی عجیب سی بو آ رہی ہے تمہارے کمرے سے؟ میں جو ابھی بھی نیند میں تھی، بھگ سے میری ساری نیند اڑ گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ بتائیں کیسی بو ہے؟ اماں سابقہ لہجے میں بولی، جلنے کی سی ہے، اور عجیب سی بدبو تو نہیں کہہ سکتے اسے۔ تم نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی جو یہ اتنی تیز آ رہی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، پتہ نہیں اماں کیوں آ رہی ہے کمرے سے، میرا تو خود سر درد کر رہا تھا تو تھوڑی خوشبو لگا لی، چلو اچھا خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میری اگلی بات سنے بغیر وہ کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ بالکل ایسی ہی بو اس بوڑھی خاتون سے مجھے آ رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں بھی کمرے سے باہر آ گئی اور جو 2-4 کام تھے وہ نمٹانے کے بعد مشین رکھ لی۔ میں سلائی اسکول میں سلائی سیکھنے جاتی تھی، جس کی چھٹی دوپہر کو ہوتی تھی۔ آج بھی سلائی سینٹر سے ہی واپس آ رہی تھی جب وہ عورت مجھے ملی۔ خیر سلائی کرتے کرتے میرا دماغ ایک دم سے تازہ دم ہو گیا، اور جو کوئی سوچ بچار چل رہی تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ میری بہن بھی میرے پاس آ بیٹھی، اسکول کا سبق یاد کرنے لگی۔ میں تقریباً 10 پڑھی ہوئی تھی اور وہ 3ری جماعت میں تھی۔ اس کا سبق شاید بزرگوں کا احترام کرنا تھا۔ میری نگاہیں تو سلائی پر تھیں مگر دھیان پورا اس کے سبق کی جانب لگا ہوا تھا۔ وہ اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی، ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، وہ جو کہیں ان کی بات ماننی چاہیے، مزید ہمیں ان کی تنہائی میں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو ان کی تنہائی کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہوں تو وقتاً فوقتاً جا کر ان کی تیمارداری کرتے رہنی چاہیے، اس طرح ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ میری بس ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، جا کر کمرے میں پڑھائی کرو، یہاں میں تنگ ہو رہی ہوں۔ وہ بچی وہاں سے چلی گئی تو میں نے بھی اپنا کام سمیٹ لیا، کیونکہ میرا دل اب اچاٹ ہو چکا تھا۔
میرا اب بھی یہی خیال تھا کہ وہ بڑھیا پاگل ہے، مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ اندر ہی اندر میرا اس کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے دل مچل رہا تھا، مگر میں ضبط کیے بیٹھی رہی اور دوسرے کاموں میں الجھ گئی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو ایک مرتبہ پھر سے وہ بوڑھی عورت چھپاک سے میرے ذہن پر اود آئی، جب مجھے اس کی وہ تنبیہ یاد آئی کہ جب میں کسی کو بلاتی ہوں تو اسے آنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بات سوچ کر میں نے اس کی ضد اور انا کو خود سے ہی توڑنے کا فیصلہ کیا اور طے کر لیا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں سو گئی جب ایک عجیب سا خواب آیا۔ وہ عورت بڑی تکلیف میں تھی، اس کی ٹانگ میں سے خون رس رہا تھا، وہ مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی مگر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نیند سے اٹھی تو دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی، کیا پتہ بیچاری واقعی تکلیف میں ہو اور نہ جانے کیوں اس نے مجھے بلایا ہو اپنے پاس، شاید وہ بھی تنہا ہوگی اسی لیے۔ مجھے جانا چاہیے، ایک مرتبہ جا کر اس کی خیر خیریت تو دریافت کرنا بنتا ہی ہے۔ یہ سوچ کر میں کافی پرسکون ہو گئی۔ کل سے دماغ میں جو بھی جنگ چل رہی تھی وہ اچانک سے دم توڑ گئی۔ صبح ہی صبح میں نے اماں کو بتایا کہ آج میں سلائی سینٹر سے جلدی چھٹی لے کر کل والی خاتون کے گھر جاؤں گی، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اماں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ دھیان سے جانا اور اجازت دے دی۔ میں سلائی سینٹر میں بمشکل 1 گھنٹہ بیٹھی ہوں گی۔ جب اس بوڑھی عورت کا خیال ستانے لگا تو جلدی چھٹی لے کر کل والی جگہ جانی پہچانی راہوں پر چلنے لگی۔ آج کل کی نسبت کافی کم گرمی تھی۔ اس بوسیدہ سے گھر کے سامنے رک کر دیکھا تو مجھے کافی حیرت ہوئی، وہ عورت بھلا یہاں کیوں رہتی ہے؟ خستہ حال دیواریں، پلستر اور سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا، شاید چھتیں بھی بس اللہ کے رحم و کرم پر ہی کھڑی تھیں، ورنہ کسی بھی وقت گر سکتی تھیں۔ میں دل کڑا کر کے اندر چلی گئی۔ سامنے ہی برآمدے میں دیوار کے ساتھ کپڑا بچھائے وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، جو مجھے دیکھ کر کھل کے مسکرائی۔ میں بھی مسکرا دی، اپنے قریب جگہ بنا کر بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کو کیسے پتا میں آؤں گی آج؟ وہ عجیب سا مسکرا کر بولی، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا میں کسی کو بلاؤں اور وہ نہ آئے۔ بیٹھو، ویسے تم پہلی لڑکی ہو جسے میں نے خود دعوت دی ہے، ورنہ میں کسی کو بھی اپنے گھر نہیں بلاتی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ یہاں پر اکیلی رہتی ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، میں یہاں نہیں، اس پوری دنیا میں ہی اکیلی ہوں، بس 2 بچوں کے علاوہ۔ 2 بیٹے ہیں میرے، انہیں بہت چاہتی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتے آپ کے؟ وہ غمگین ہو کر بولی، نہیں۔ اچھا تم آؤ بیٹھو، میرا دل چاہتا ہے تم سے بہت سی باتیں کروں، کوئی نہیں ہے میری تنہائی بانٹنے کے لیے۔ تم بتاؤ کیا پیو گی؟ کل والا شربت اچھا تھا، وہی لاؤں تمہارے لیے؟ میں بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جیسے میری مسکراہٹ کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک جانب بنے ٹوٹے پھوٹے سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ایک نظر واپس اس گھر پر ڈالی تو دل کو کچھ ہوا۔ جگہ جگہ پتوں اور کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جو سیمنٹ اترا تھا وہ وہیں نیچے ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ لمبے لمبے جالے پردے کی طرح لٹک رہے تھے۔ نیز اس گھر کی حالت کسی بھوت بنگلے سے کم نہ تھی۔ میں نے اس چادر کو دیکھا جس پر وہ بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، وہ بے حد درجے میلی تھی۔ مجھے ایک دم سے ابکائی آئی تو میں اس سے اٹھ کر سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے لیے گلاس میں شربت لے کر آئی تو میں نے پیے بغیر ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ اس شربت کو پینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ متلی ہو رہی تھی، جتنی گندگی میں وہ بیٹھی تھی وہ کسی بھی انسان کے رہنے کے قابل جگہ ہرگز نہیں تھی۔ شاید وہ میری کیفیت سمجھ گئی، پھر بولی، ہاں تم صاف ستھرے انسان بھلا ہمارے ہاتھوں کا کہاں کھاتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، اور بتاؤ گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ مجھے اس کی بات سے شرمندگی ہوئی تھی، مگر میں نے پھر بھی اس شربت کو ہاتھ نہیں لگایا اور گھر والوں کے متعلق بتانے کے بجائے اسی سے پوچھا کہ اب کیسی ہیں آپ؟ ٹانگ ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، لمبی کہانی ہے، ایک نشست میں نہیں سنا سکتی، تم آتی رہنا، آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ ویسے تم مجھے بہت پسند آئی ہو، اب میری ساری زندگی بہت جلد تمہارے سامنے کھل جائے گی۔ تم نے اپنے گھر کے بارے میں نہیں بتایا۔
میں جو سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے گھر والوں کے متعلق پوچھ کر بھول چکی ہیں تو میں غلط تھی۔ میں نے بس موٹا موٹا بتا دیا کہ ہم 4 بہنیں ہیں، ایک میں ہوں، ایک بہن معذور ہے، ایک کی منگنی ہو چکی ہے اور ایک سب سے چھوٹی ہے جو پڑھ رہی ہے۔ اور بھائی؟ بوڑھی عورت نے اگلا سوال پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کتنا بوجھ ہوگا نا تمہارے والدین کا 4 بیٹیوں کے لحاظ سے۔ ایسا کرو تم میرے پاس رک جاؤ، میں تمہارے سارے خرچے اٹھا لوں گی، جو کہو گی ہر خواہش پوری کروں گی، میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بری طرح سے چمکی تھیں کہ میں حیرت کا شکار ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ واپس اپنی سابقہ حالت میں آ چکی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت حقیقت میں کچھ اور ہو اور میرے سامنے کچھ اور۔ آج کل زمانے کا کیا پتہ چلتا ہے، میں ہوں بھی اکیلی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور کہا کہ میں بس آپ کا پتہ کرنے آئی تھی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ ایک دم تڑپ کر بولی، بیٹھ جاؤ کچھ دیر، جن کا کچھ نہیں ہوتا وہ ایسے ہی بھیک مانگا کرتے ہیں کہ کوئی انہیں اپنے سے نواز دے۔ میں تو بہت سالوں سے یہاں اکیلی رہتی آ رہی ہوں، مگر اب تھک چکی ہوں، کیا تم میری تنہائی نہیں بانٹ سکتی؟ بس کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ بوڑھی عورت کی باتیں بڑی عجیب و غریب تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو فوراً سے نگاہیں پھیر لیں۔ اس کا چہرہ بے حد سیاہ تھا، شاید چہرے پر چیچک کے دانے بھی تھے۔ موازنہ کر رہی ہو اپنے اور میرے چہرے کا؟ بوڑھی خاتون میرے دیکھنے کا انداز سمجھتے ہوئے بولی۔ میں اسے ابھی نہ کرنے ہی والی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، کوئی بات نہیں، تم اکیلی نہیں ہو جو ایسے دیکھ رہی ہو، سبھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے خود کو یہاں اس 4 دیواری میں مقید کر لیا ہے جہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ خیر تم بھی آزاد ہو، میں کسی کو باندھ نہیں سکتی، جانا چاہو تو چلی جاؤ، مگر دوبارہ کبھی یہاں نہ آنا ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر عجیب سے مخمسے میں پھنس چکی تھی، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس عورت نے مجھے بالکل بھی نہیں روکا۔ میں دروازے تک پہنچی تو اچانک سے میرے دل کو کچھ ہوا، پتہ نہیں بیچاری کتنی تنہائی کی اذیت میں ہوگی جو ایسی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اسے یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اگر میں کبھی کبھار اس کے پاس آ جاؤں تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں نے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کو قدم اٹھائے اور بالکل اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فضا میں کسی شے کو گھور رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا میں آپ کے پاس کچھ دیر اور رک سکتی ہوں؟ پہلے تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا جیسے سمجھی نہ ہو، مگر جب میں مسکرائی تو اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ یعنی تم مجھے اکیلا نہیں کر رہی؟ وہ بچوں کی سی خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ گہرا سانس لے کر بولی، بالآخر کوئی تو ایسا ہے جسے مجھ سے خوف نہیں آ رہا۔ میرے خدایا، میں اپنی خوشی کو کہاں جا کر چھپاؤں؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا لڑکی؟ یہ نہ ہو تم مجھے پہلے سے زیادہ اذیت میں پھینک کر چلی جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، سچ کہہ رہی ہوں، اور میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتی بھی رہوں گی۔ ابھی مجھے جانا ہے، میں گھر بتا کر نہیں آئی تھی کہ زیادہ دیر ہو جائے گی۔ کل یا پرسوں جیسے ہی موقع ملتا ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ شاید میرے اندر تک جھانکنے کا ہنر رکھتی تھی، تبھی اس بات میں سر ہلا کر بولی، اچھی بات ہے، جاؤ تم ابھی، پھر ضرور آنا، اگر نہیں آئی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میں انہیں سلام کر کے واپس آ گئی۔ میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ میں جتنا اس بوڑھی عورت کے متعلق سوچتی اتنا زیادہ ہی الجھ جاتی۔ بالآخر میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ تنہائی کی ماری ہیں، تبھی شاید یہ کیفیت ان کے دماغ پر حاوی ہو چکی ہے اور وہ ایسی عجیب و غریب شخصیت میں ڈھل چکی ہیں۔ میں ایک دن وہاں نہیں گئی، اگلے روز سلائی سینٹر سے جلدی چھٹی لے کر وہاں چلی گئی۔ اماں کو میں اس بات سے آگاہ کر چکی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، میں بھی پرسکون تھی۔ اس بوسیدہ سے گھر میں پہنچی تو بالکل پہلے کے انداز میں وہ عورت دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی، پیار سے بولی، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں دیکھ لیا تو ٹھیک ہو گئی، تمہاری صورت ہی اتنی پیاری ہے،
دیکھتے ہی خوشگواری کا احساس رگو پہ میں اتر جاتا ہے۔ میں نے آج ان کی باتوں کو زیادہ نہیں سوچا اور مسکرا کے رہ گئی۔ میں نے اپنا بیگ رکھا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ ادھر کچن میں سامان رکھا ہے، خود ہی شربت بنا لو، میرے ہاتھ کا شاید پسند نہ کرو۔ میں نے اب بھی کچھ نہیں کہا اور کچن میں آ گئی۔ کچن کیا تھا، بس 2-4 برتن تھے اور ٹوٹا ہوا اینٹوں سے بنا ہوا چولہا تھا۔ سامان پر ایسے گرد پڑی تھی کہ دیکھ کر ابکائی محسوس ہوئی تھی۔ شربت کا سامان دیکھا تو ایک بوتل میں کوئی عرق پڑا تھا، پاس گھڑے میں پانی تھا جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ایک پیالہ اچھے سے دھویا، شربت نہ صرف خود پیا بلکہ اس عورت کے لیے بھی بنا لائی جو مجھے دعائیں دینے لگی۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے اپنا دوپٹہ کمر پر باندھا اور گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ بھلے سے وہ عورت یہاں پر بڑے سکون سے رہ رہی ہو، مگر میں بار بار یہاں آؤں گی اور اتنا گند دیکھ کر شاید یہاں پر رک نہ سکوں۔ میں نے کچن سے شروعات کی۔ 2-3 گھنٹے لگا کر وہ اچھے سے نہ صرف صاف کیا بلکہ دھو بھی ڈالا۔ پانی کے لیے نلکا تھا جہاں سے بھر بھر کر میں نے فرش دھویا۔ بوڑھی خاتون پہلے تو مجھے روکتی رہی کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں اس گند میں بھی خوش ہوں، مگر جب میرے ہاتھ نہ رکے تو اس نے بھی منع کرنا بند کر دیا اور ایک جانب بیٹھ کر مجھے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ 3 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد اتنا فرق پڑا تھا کہ کچن اچھے سے صاف ہو گیا تھا۔ اس کے رسیوں کی مانند لٹکتے جالے بھی اب اس جگہ پر نہیں تھے۔ دیواریں تک میں نے پانی سے دھو ڈالی تھی۔ اتنی صفائی دیکھ کر میرے اندر سکون اترنے لگا۔ میں گھر واپس جانے کے لیے تیار ہوئی تو بوڑھی عورت بولی، کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی، مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ فی الحال میں نے کچن صاف کیا تھا، کھانے پینے کا سامان ویسے ہی رکھا تھا اور میں صرف وہی کھا سکتی تھی جو میری آنکھوں کے سامنے صاف ستھرا پڑا ہو۔ وہ شاید میری بات سمجھ گئی اور دوبارہ سے کچھ نہ کہا۔ میں بھی پیدل گھر کی طرف چلنے لگی جب میرے پیچھے سے ایک گدھا گاڑی آئی۔ میں ایک جانب ہٹ گئی۔ شدید گرمی کی شدت تھی اور پسینے میں جسم شرابور تھا۔ چلنا بھی محال تھا کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے میں قدم کہیں پہ رکھ رہی تھی، پڑ کہیں پہ رہا تھا۔ میں ایک طرف ہوئی تو وہ گدھا گاڑی میرے عین قریب آ کے رک گئی، جبکہ میں نہیں رکی اور مسلسل چلتی رہی کیونکہ مجھے بس جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ ویسے بھی ابھی 1 گھنٹہ مزید مجھے چلنا تھا کیونکہ اس راستے پر کبھی کوئی سواری نہیں دیکھی تھی میں نے۔ بار بار دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ کسی طرح اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ وہ گدھا گاڑی رکی مگر میں اپنی سوچوں میں ہی الجھی ہوئی تھی، سو اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ ہنوز سامنے دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ تبھی ایک زنانہ آواز میرے کان میں پڑی، کڑیے کہاں جا رہی ہے؟ آجا میں چھوڑ دیتی ہوں، دیکھ کتنی گرمی ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت گھونگھٹ نکالے گدھا گاڑی پر بیٹھی ہوئی تھی جس سے پہلے کافی پٹھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس کے گھر سے میں آ رہی ہوں، مگر پھر دماغ نے تھپکی دی تو خیال آیا کہ اس کے پاس کہاں سے گدھا گاڑی آنی، وہ تو بڑی زبوں حالی میں رہ رہی ہے، اس کے گھر میں تو برتن بھی پورے نہیں، تو گدھا گاڑی کہاں سے آنی۔ یہ سوچ کر میں نے سر جھٹکا اور اس عورت کو دیکھا تو وہ تیکھے سے لہجے میں بولی، آ جا بیٹھ جا، تھک جائے گی، آجا آجا۔ میں نے اس کے لہجے پر غور کیا تو وہ بالکل مختلف تھا، سو میں جا کر اس کی ریڑھی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا، پتہ نہیں گدھا گاڑی کہاں کہاں پھرتی رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے سامنے تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا میرے گھر کا؟ وہ مجھ سے بھی زیادہ حیرانی سے بولی، یاد نہیں؟ بیٹھتے ہوئے تمہیں نے تو اپنے ابا کا نام لے کر گھر کا پتہ بتایا تھا۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں تھا، مگر میں اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر آ گئی۔ وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ گھر آتے ہی میں نے سب سے پہلے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کو اٹھی تو اماں کا اترا ہوا چہرہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اقرا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، تم گھر دیر سے آؤ۔ میرا کون سا کوئی بیٹا ہے جسے میں اپنی بیٹیوں کے پیچھے خبر لینے کے لیے بھیجوں؟ چلو جو بھی ہے، تم اس بوڑھی عورت کے پاس چلی جاتی ہو، مگر 1-2 بار تو ٹھیک ہوتا ہے، ایسے جانا اور پھر پیچھے گھر واپس پلٹنا بھول جانا بہت غلط بات ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ گھر کی طرف بھی تھوڑا دھیان دو۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ اماں کی باتیں بالکل بجا تھیں، نہ ہمارے ابا تھے نہ ہی کوئی بھائی تھا، بلکہ ہمارے گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں۔ میں اماں کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت بالکل بھی ایسی نہیں کہ اس سے کوئی نقصان پہنچ سکے۔
میں رات کو اپنے ایک جوڑے کی سلائی کر کے فارغ ہوئی تو مجھے خیال آیا کیوں نہ اس بوڑھی عورت کے لیے بھی کوئی جوڑا سی دوں، وہ بہت خوش ہوگی۔ گھر میں ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، میں نے اندازے سے کاٹا اور راتوں رات اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا جوڑا سی دیا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوئی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ میں تہجد کی نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جیسے ہی لیٹی نیند مجھ پر غالب آ گئی اور میں کیا دیکھتی ہوں، کسی پہاڑوں کے درمیان وادی میں موجود ہوں۔ ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا سا میدان ہے جس پر کوئی گھاس یا پودا موجود نہیں، البتہ اس میدان میں لمبے لمبے چولے پہن کر بے شمار لوگ گھوم رہے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، مگر میرا چولا ان سب سے مختلف ہے، شاید سنہرے رنگ کا، جبکہ باقی سب کے سفید چولے تھے۔ اچانک ایک زوردار سی گھنٹی بجتی ہے جسے گھبرا کر میں اپنے کانوں پر ہاتھ دھر کر نیچے بیٹھ جاتی ہوں۔ تبھی میرے سامنے سے لوگ پرے ہٹ جاتے ہیں اور میرے سامنے کا منظر ایک دم سے بڑا واضح اور بڑا بڑا سا ہو جاتا ہے۔ سامنے ایک بڑا سا پتھر ہوتا ہے جس پر کوئی کالا چولا پہنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا چیخیں مار مار کر رو رہا ہوتا ہے، شاید کوئی عورت۔ باقی سب لوگ اس سے خار کھاتے ہوئے دور دور ہو جاتے ہیں، گویا وہ کوئی اچھوت ہو۔ اور تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہکا بکا بیٹھی سوچنے لگی یہ سب کیا تھا، میں نے ابھی کیا دیکھا؟ کیا یہ جو کچھ بھی دیکھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ اسی وقت فجر کی اذان ہونے لگی تو میں چونک گئی۔ ہمیشہ بڑوں سے یہی سنا تھا کہ فجر کے وقت جو خواب آئیں وہ حقیقت ہوتے ہیں۔ اب واللہ عالم ان کی بات سچ تھی یا بس اپنے اندازوں پر ہی مشتمل تھی۔ میں اس بات کا کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ صبح ہی صبح میں نے اماں کو منا لیا کہ میں جلدی واپس آ جایا کروں گی۔ اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بس یہی چاہ رہی تھی کہ میں گھر جلدی واپس آ جا کروں۔ وہ مان گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلائی سینٹر سے چھٹی کر کے بڑی بی کے گھر چلی جاؤں، مگر آج مجھے چھٹی نہیں ملی کیونکہ مسلسل تیسرا دن تھا میں چھٹی لے رہی تھی۔ میں مایوس ہو گئی، میں اب جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اماں پھر ناراض ہو جاتی۔ خیر وہ پورا دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ شام تک میں تھک گئی تو سوچا ایک جوڑا اور سی لیتی ہوں، ایسے خوش ہو جائے گی کہ ایک کے بجائے دو نئے جوڑے دیکھ کر۔ اماں نے میرے لیے ایک جوڑا لے کر رکھا ہوا تھا، ان سے چھپ کر میں نے بڑی بی کے لیے وہ بھی سی دیا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میں بڑی خوش تھی۔ وہی کل والا وقت تھا، سونے کے لیے لیٹی تو ایک نیا خواب آیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ خواب بالکل کل والا ہی خواب تھا، لیکن اس میں نیا پن یہ تھا کہ کل والے خواب کی آگے والی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ آج بھی وہی جگہ، ویسے ہی چولے پہنے لوگ جن کے بیچ میں بھی پھر رہی تھی۔ سامنے کے پتھر پر سیاہ چولے میں کوئی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ سب لوگ اسے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے بہت ہی حقیر جان رہے ہوں۔ جب بھی کوئی بری بات کرتا تو اس کی چیخیں پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ اچانک سے اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا اور ان سب لوگوں کی جانب لپکی۔ پھر وہ لوگ اسے دھتکار کر پیچھے ہو گئے، جیسے وہ ایک قدم آگے بڑھتی لوگ 4 قدم پیچھے ہو جاتے، یعنی اتنے بڑے مجمع میں اس نے بالکل تنہا کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو سیاہ چوغے اور اس کے جسم کی رنگت میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت بدصورت تھی۔ میں اس کی صورت دیکھ کر ڈر چکی تھی۔ میری ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے لگا میں وہیں اسی میدان میں موجود ہوں، مگر میں غلط تھی کیونکہ اس وقت میں اپنی چارپائی پر اپنے گھر میں موجود تھی۔ میں نے دھیان دیا تو اب بھی فجر کی اذانیں پوری ہو رہی تھیں۔ میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، کوئی خواب کسی کہانی کی طرح قسطوں میں روز نظر آئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی، نماز پڑھی، پھر ناشتہ بنانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا میری زندگی اس بوڑھی عورت کے ارد گرد کہیں گھوم رہی ہے۔ بظاہر تو اس کا ساتھ میرا اتنا جوڑ نہیں تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا۔ میں نے آج سلائی سینٹر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پیدل ہی پیدل بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں بہت پرجوش تھی، اسے کپڑے دے کر اس کے چہرے پر اچانک سے اود آنے والی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر کے باہر رک کر 2 لمحے میں نے اپنا سانس درست کیا، پھر جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ دروازے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں اچانک سے اسے ٹھٹک کر رکی،
پوچھا آپ کسی اور کا انتظار کر رہی تھی کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی نہیں تمہارا۔ میں بہت حیران ہوئی، پوچھا آپ کو کیسے پتا میں آ رہی ہوں یا اس وقت ہی میں آؤں گی؟ وہ مسکرا کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی چھوڑو اس بات کو، مجھے تو یہی خوشی بہت ہے کہ کسی نے اپنا وعدہ ایفا کیا۔ آ جاؤ۔ آج بھی گھر کی حالت وہی تھی جو میں چھوڑ کر گئی تھی، مگر صرف کچن کے علاوہ۔ میں نے اسے جھٹ سے اپنے بیگ میں سے وہ 2 جوڑے نکال کر دیے اور کہا ماں جی یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنائے ہیں، مجھے امید ہے یہ آپ پر اچھے لگیں گے، چلے ایک جوڑا پہن کر دکھائیں۔ وہ جتنا خوش ہو سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ ہوئی۔ میرے دل کو بھی ٹھنڈک ملی کہ میں نے کسی بے سہارا کو خوشی سے ہمکنار کیا ہے۔ پتہ نہیں ایسی خوشی کے لیے وہ عورت کب سے ترس رہی ہوگی، مگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے خوشی خوشی مجھے وہ کپڑے پہن کر دکھائے تو وہ اس پر خوب جچ رہے تھے، حالانکہ اس کی رنگت پر یہ رنگ اتنے زیادہ کھل نہیں رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر پھوٹتی خوشی دیکھ کر مجھے بڑا اچھا سا احساس ہوا۔ اچانک سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور کہیں اندر ہی اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ یہ عورت اس خواب میں چولا پہن کر روتی ہوئی عورت سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں ہے۔ مگر میں اسی لمحے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو پرسکون کر چکی تھی کہ نہیں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، یہ خواب حقیقت نہیں ہے، بس میری ذہنی اختراع ہے، ورنہ جوڑنے کو تو میں اپنا خواب کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہوں۔ جب میں یہ سب سوچ رہی تھی اس بوڑھی خاتون نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، گویا وہ میری ذہنی کیفیت اور سوچ سے باخبر ہو چکی تھی۔ اس گہری نظر کے پیچھے چھپی دھیمی سی مسکراہٹ نے مجھے اندر ہی اندر ڈرا دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ بالکل نارمل تھی۔ میں کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ آج میں نے ایک کمرہ صاف کر کے اسے بوڑھی عورت کے رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ آج بھی میں کافی تھک گئی تھی، مگر آج خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے کچن میں اپنے اور اس عورت کے لیے کھانا بنایا، خود تو بس 2-4 نوالے لے کر رکھ دیا کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی وہ کھانا کھا کر۔ جیسے ہی سلائی سینٹر سے چھٹی کا وقت ہوا تو میں اسے خدا حافظ کہتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ وہ بھی کافی دکھی ہو رہی تھی مجھے بھیجتے ہوئے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ہچکچاتے ہوئے بولی کہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، بڑی اپنی اپنی لگنے لگی ہو، خوش رہو ہمیشہ۔ میں مسکرا کر چل دی۔ آج بھی گرمی تھی مگر اس کی شدت کافی کم تھی۔ میں مسلسل چلتے ہوئے آ رہی تھی جب پیچھے سے وہی گدھا گاڑی آئی جس پر ایک عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے مجھے اشارہ کر دیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے چھلانگ لگا کر ریڑھی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم، یہاں سے روز گزرتی ہو کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، البتہ کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ کر گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے باتیں کروں، پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس عورت یا لڑکی جو بھی ہے اسے جانتی ہوں، البتہ اس کی آواز بہت مختلف تھی جس سے میں اس کی شناخت نہیں کر پا رہی تھی۔ تھکاوٹ بھی کم تھی اور گرمی بھی، سو میں پورے راستے جاگتی رہی۔ بالآخر اس نے مجھے میرے گھر اتار دیا تو میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس عورت نے بڑی شائستگی سے رد کر دیا۔ بولی پھر کبھی آؤں گی، ابھی کام بہت ہے۔ میں چپ کر گئی۔ گھر آتے ہی اماں کو پوری بات بتائی تو وہ بھی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھ سے اصرار کرنے لگیں کہ کبھی اس خاتون کو گھر پر بھی لے کے آؤ، اگر ممکن ہوا تو کیا پتا ہم انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیں، سبھی تو لڑکیاں ہیں، چلو ایسے ہمیں بھی کوئی بزرگ میسر آ جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا اماں بڑا مشکل ہے کہ وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئیں، وہ تو ہمارے گھر کا ویسے بھی چکر نہ لگائیں شاید۔ اماں حیرت سے بولی کیوں نہیں آ سکتی؟ جب تم جا سکتی ہو تو اس کا بھی فرض ہے کہ ہم اسے اپنے گھر بلائیں، تو اسے ضرور آنا چاہیے۔ میں مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی کیونکہ میں سمجھ چکی تھی اماں بس اس عورت کو پرکھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیسی ہے، کیا مزید مجھے اس سے میل جول رکھنا چاہیے یا نہیں۔ شاید اماں اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی، خیر انہیں پورا حق بھی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو رام کیا اور اپنی چھوٹی بہن سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہم لوگ رنگ و روپ کی وجہ سے کیوں لوگوں کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ ہمارے مذہب میں اس بات کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ میں چپ کر گئی۔ بچی بالکل ٹھیک سوال کر رہی تھی۔ میری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ میرے قریب ہوئی، بولی کیا جنات میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ میں پہلے تو لاجواب نہیں ہوئی تھی مگر اب مجھے لاجواب ہونا پڑا
کیونکہ اس کے سوال کا جواب سچ مچ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے آرام کرنے کے بہانے کمرے سے بھیج دیا اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی جنات وغیرہ میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ایک مرتبہ پھر سے میری آنکھوں کے پردے پر وہی خواب دوڑنے لگا، مگر اس مرتبہ آنے والا خواب پہلے خواب کا تیسرا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سیاہ چولے والی عورت بہت پریشانی میں تھی۔ دفعتاً وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے دیکھ کر وہ پہلے تو ڈر گئی، پھر حیرت سے مجھے دیکھ کر اپنی زبان میں کچھ پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے خود پر اوڑھا سنہری چولا میں نے جھٹکے سے اتار کر اس سیاہ چولے والی عورت پر اوڑھا دیا، جبکہ وہ خوشگوار حیرت سے میدان کی جگہ پر رقص کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے میری آنکھیں واہ ہو گئیں۔ میں نے دھیان دیا، مغرب کی اذان تھی، گویا جس کی آواز میرے کانوں کے پردے پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب 100% تو نہیں، البتہ 95% مجھے یقین تھا کہ یہ خواب والی عورت اور جس کے گھر میں جاتی ہوں وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ میرے خواب میں آ کر شاید مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر کیا؟ یہی بات تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب کل بھی وہاں جانا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ ہر حال میں مجھے اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا اور مجھے اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بہتر تھا وہ عورت خود ہی اپنا راز فاش کر دیتی، ورنہ ڈھونڈ تو میں نے ہر حال میں ہی لینا تھا۔ اگلے روز میں سلائی سینٹر جانے کے بجائے اس عورت کے گھر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں مجھے وہی ریڑھی والی عورت دکھائی دی۔ اس وقت بھی اس نے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، یہ بھی محسوس کیا کہ وہ اپنے ہاتھ، سیاہ ہاتھ، مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس وقت تو اسے کوئی اور بات نہ کہی اور اپنی منزل پر اتر کر جیسے ہی میں اس بوسیدہ سے گھر میں داخل ہوئی، سامنے کمرے سے مجھے وہی بوڑھی عورت نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، وہ باہر جو عورت مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہے وہ آپ ہے نا؟ اور وہ جو میرے خواب میں آتی ہے وہ بھی آپ ہے نا؟ کیونکہ آپ کی کہانی اس سے بہت ملتی ہے۔ یہ سب سن کر وہ ٹکر ٹکر میری شکل دیکھتی رہی۔ میں نے پھر پوچھا، بتائیں آپ ہی ہے نا؟ مجھے حقیقت بتائیں، ورنہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ کیوں چھپا رہی ہیں خود کو مجھ سے؟ کیا خوف لاحق ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ اور یہ گھر جس میں آپ رہ رہی ہیں یہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر کیسے گزارا کر رہی ہیں آپ؟ کیونکہ میں ایک انسان نہیں ہوں، تبھی اس بوسیدہ سے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اگلا سوال میرے منہ میں ہی رہ گیا جب وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی اور مجھے اپنی بات مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے چیخی، بولی، ہاں نہیں ہوں میں انسان، مگر مجھے اس کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا جو میں تھی۔ مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تمہیں میری حقیقت پتہ چل گئی ہے تو تم بھی ایسے ہی ہوگی، مجھے قبول نہیں کرو گی۔ یہ احساس صرف ضرورت مندوں کے لیے جاگتا ہے سب کا، مگر میں ضرورت مند نہیں ہوں، تنہا ہوں، اس بھری دنیا میں میرا ایک بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی ہے سننے والا؟ میں ایک جن زادی ہوں جسے سب نے اکیلا کر دیا ہے۔ جن زادی سمجھتی ہو؟ مگر نہیں، مجھے کسی نے جن زادی نہیں سمجھا، سبھی مجھے چڑیل سمجھتے رہے۔ میں سب کو اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر میری رنگت کی وجہ سے سب نے مجھے دھتکار دیا۔ ہاں، جو خواب تم دیکھ رہی تھی وہ میری جیسی کہانی نہیں بلکہ میری ہی کہانی ہے۔ میرے اپنے قبیلے کے لوگوں نے مجھے سنگسار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے سب کو پکارا مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر مجھے تم ملی جس نے میری مدد کی، مجھ جیسی جن زادی کو جسے سب چڑیل سمجھتے تھے اس کو وقت دیا، اس کی بہت خدمت کی۔ جانتی ہو تمہیں میں نے ہی یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، مگر اس کے پیچھے میرے شیطانی خیالات تھے۔ میں ایک عمل کے ذریعے تمہارا چہرہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ سبھی کے رویے نے مجھے سکھایا تھا کہ خوبصورت چہرے کو ہی قبول کیا جاتا ہے۔ میں جلد یا بدیر تم سے تمہاری شکل چھین لینا چاہتی تھی اور تمہیں اپنے جیسا بنا دیتی، مگر تمہارے اچھے رویے اور خدمت نے میرے اندر کی اخلاقیات کو مرنے نہیں دیا۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے تم سے محبت اور عزت مل چکی تھی۔ سالوں سے اس گھر میں جسے سب بھوت بنگلہ کہتے ہیں میں جی رہی ہوں، چھپی ہوئی ہوں، مگر اب تم جا سکتی ہو کیونکہ تم نے میری تنہائی بانٹ کر مجھ پر احسان کیا ہے
اور میں احسان فراموش بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر ہک دک کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مجھے اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی میں انسان نہیں تھی، وہ ایک جن زادی ہی تھی جسے سب جنات نے صرف اس کے روپ کی وجہ سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ میں نے واپس مڑنے کے بجائے بے خوف ہو کر اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے گلے سے لگ کر رو دی۔ وہ بھی بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اپنی رنگت جیسی ہی اس نے 2 یتیم بچوں کو بھی پالا ہوا ہے، انہیں ہاسٹل میں داخل کروایا ہے۔ وہ بچے میری حقیقت کو نہیں جانتے، مگر میں ان سے ملنے جاتی رہتی ہوں۔ وہ مجھے بہت پیارے ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر میں جی رہی ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود جب وہ میرا رشتہ اپنے چھوٹے لے پالک بیٹے کے لیے لے کر آئیں تو میں منع نہ کر سکی اور اماں سے کہہ دیا کہ ہاں کر دیں، کیونکہ میں صرف رنگت کی بنا پر کسی کو بھی جانچ نہیں سکتی۔ رنگت تو وہی تھی جس نے زمین تلے دب جانا تھا۔ زندہ تو احساس رہتا ہے۔ بڑی بی کے چھوٹے بیٹے سے میرا بیاہ ہو گیا اور آج میں عیش و عشرت کی ایک بھرپور زندگی جی رہی ہوں۔ میری درخواست پر بڑی بی نے اپنے دونوں لے پالک بیٹوں کو اپنی حقیقت بھی بتا دی کہ وہ انسان نہیں ہے، مگر انہوں نے ان دونوں کو ماں بن کر ہی قبول کیا تھا۔ جس گھر میں وہ رہتی تھیں وہاں پر آگ لگنے سے سب لوگ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کو انہوں نے وہاں سے بچایا تھا اور اس کے بعد خود بھی اسی گھر میں مقیم ہو کر رہ گئیں، جس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ یہاں جن بھوت بستے ہیں، مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ جن بھوت بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ ان کو بھی وہی پریشانیاں لاحق ہیں جو ہم انسانوں کو لاحق ہیں، جیسے رنگ، نسل، طاقت۔ ہم بھی تو انہی سب کے پیچھے ہلکان ہوئے پڑے ہیں اور زندگی سے لطف نہیں اٹھا پا رہا۔ آج میں اپنے گھر میں بے حد خوش ہوں۔ میری ایک بیٹی کی رنگت بھی سانولی ہے، مگر میں نے اسے ہمیشہ وہی اعتماد دیا ہے جو ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ آج وہ سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلنا سیکھ چکی ہے۔